السلام علیکم طالب علم۔ جیسا کہ ہم ہر ایک کنٹینٹ کو بنانے سے پہلے آپ کو اس بات کے لیے آگاہ کرتے ہیں کہ موجودہ جو دور ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے، اور جس کی وجہ صرف اور صرف کورونا وبا ہے، اور اسی مقصد ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کر اپنے سلیبس کو پورا اور مکمل کر سکے اور اپنے آپ کو اس کورونا وبا سے محفوظ رکھ سکیں۔ جیسا کہ کالجز اور اسکول کو کھولنے کی بات آئی تھی، لیکن جس طریقے سے کورونا کے مریض میں اضافہ ہوا ہے، کورونا کے پیشنٹ جو بڑے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کے مد نظر کالجز اور اسکولز کو سرکار نے ابھی نہیں کھولا، اور سرکار کی منشا اور ایکتالیہ کالج شکشا کی منشا یہ ہے کہ کالجز کے جو پروفیسر ہیں وہ ای کنٹینٹ کے مادھیم سے، ای کنٹینٹ کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کے کورس کو مکمل کروائیں۔ اسی کے تحت کالجز کے جو پروفیسر ہیں ان کے ذریعے ای کنٹینٹ بنائے جا رہے ہیں، یوٹیوب چینل بنائے گئے ہیں۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ ان یوٹیوب چینلز کو سبسکرائبس کریں، جو ویڈیو اپلوڈ کیے جا رہے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنے سلیبس کو مکمل کریں۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ سر سید تحریک کا ارتقائی سفر۔ ہم سر سید تحریک سے متعلق بات کریں گے کہ سر سید تحریک کہاں سے شروع ہوئی، اس کو شروع کرنے کا مقصد کیا تھا، کن حالات میں اس کو شروع کیا گیا، اس کا مرکز کون سی جگہ تھی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں گے۔ اردو کی ادبی تحریکوں میں علی گڑھ تحریک سب سے اہم ہے۔ یہ تحریک مسلمان قوم کے محسن اور اردو ادب کے مسیحا سر سید احمد کی مسلسل اور بے مثال قربانی سے وجود میں آئی۔ اس تحریک نے ایک شکست خوردہ قوم کو تباہی کے گڑھے سے نکالا اور اس کا کھویا ہوا وقار بڑی حد تک بحال کر دیا۔ وہیں سر سید کی سیاسی، مذہبی، سماجی، تہذیبی اور تعلیمی کوششوں کے نتیجے میں اردو شعر و ادب کو بھی نئی جہت ملی، اور اس نئی جہت کی تبلیغ، اس نئی اور تشہیر مختلف اور ادبی و تہذیبی وسائل کے ذریعے کی گئی۔ مختلف دوسرے عوامل اور حالات سے ہم آہنگ ہونے کے سبب اس تحریک کے اثرات غالب ہوتے گئے۔ تو اس تحریک کو شروع کرنے والے سر سید احمد کہاں تھے، جو مسلمان قوم کے مسیحا بن کر اردو ادب کی دنیا میں روشناس ہوئے۔ یہ ان کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں یہ سب کچھ پڑھنے کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سر سید تحریک کے آغاز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم 1857 کے غدر کی تاریخ اور اس کے پس منظر کو ہم جب دیکھتے ہیں، جب 1857 کا غدر ہوا اور اس غدر کے بعد جس طریقے سے مسلمان قوم کو پریشان اور برباد کیا گیا، ان سب کو دیکھ کر سر سید احمد خاں بے چین ہو گئے۔ 1857 کے غدر کے بعد مسلمان قوم میں بڑی بے چینی اور بے قراری تھی۔ مغلیہ سلطنت کا زوال اپنی حدوں تک پہنچ چکا تھا۔ انگریز مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے۔
اس ناکام بغاوت کے بعد مسلمان قوم کی تباہی و بربادی کی داستان شروع ہوئی۔ حالانکہ یہ بغاوت ہندو اور مسلم دونوں قوموں نے ساتھ مل کر کی، لیکن آخرکار اس کا سارا الزام مسلمانوں کے سر آیا، اور انگریزوں اور ان کے جو حاکم تھے انہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم کرنے شروع کیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان گنت مسلمانوں کے گھرانے برباد کر دیے گئے، بے شمار بے گناہ پھانسی پر چڑھا دیے گئے، ہزاروں کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں، اور ہزاروں ہی بغاوت کے الزام میں نوکریوں سے ہٹا دیے گئے۔ سر سید نے اس تباہی کے منظر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مغلیہ سلطنت کا زوال آ چکا تھا اور 1857 کا غدر انگریزوں کے خلاف جب لڑا گیا، اور اس غدر کو جو شروع کیا گیا تھا وہ دونوں قوموں نے کیا تھا، ہندو اور مسلم، لیکن جب یہ غدر ناکام ہوئی اور اس غدر میں ہمیں جب کامیابی نہیں ملی تو اس غدر کا الزام پوری طریقے سے مسلمانوں کے سر منڈ دیا گیا۔ مسلمانوں کو بری طریقے سے پریشان کیا گیا، علماء اور فقراؤں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ قوم ہی ہمارا سامنا کر سکتی ہے، کیونکہ جس قوم سے ہم نے اقتدار اور حکومت کو چھینا ہے وہی قوم ہمارے لیے خطرہ اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو اور مسلمان قوم کے اوپر زبردست ظلم ڈھائے، ان کی جاگیریں ضبط کر لی گئی، بغاوت کے الزام میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اور یہ سب منظر جب سر سید احمد خان نے دیکھا تو ان کا دل بے چین، وہ تڑپ اٹھے۔ یہ خوفناک منظر ان سے دیکھا نہیں گیا۔ ایک انتہا پسند شخصیت کے مالک تھے، خدا کی طرف سے انہیں بہت سی صفات ملی تھی، وہ بیدار ذہن اور دنیا کے سمجھ والے انسان تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس پستی کے کیا اسباب ہیں۔ وہ یہ بخوبی جانتے تھے کہ 7 سمندر پار سے آنے والی اس قوم کا مقابلہ پرانے نظریات سے نہیں کیا جا سکتا۔ ان حالات میں مایوسی سے نکلنے کے لیے سر سید کا خیال تھا کہ انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اپنایا جائے، دوستی کا راستہ اپنایا جائے، ان سے دوستی کی جائے۔ انہوں نے انگریزوں کی تعلیم اور اصول میں ہندوستانیت کی فلاح اور محسوس کی، لہٰذا قوم کو سر سید نے جدید تعلیم سے اور نظریات سے آراستہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ سر سید کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں حالی، آزاد، شبلی جیسے رفیق ملے، جنہوں نے ان کے کاموں میں ان کا ساتھ دیا، اور سر سید کا یہ قافلہ پورے ہندوستان میں تحریک کی شکل اختیار کرتا چلا گیا، جس کو آج ہم سر سید تحریک کے نام سے جانتے ہیں۔ چونکہ اس تحریک کا مرکز علی گڑھ تھا اس لیے اس کو علی گڑھ تحریک بھی کہا گیا۔ تو سر سید نے مسلم قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس قوم کا مقابلہ جدید تعلیم حاصل کر کے کر سکتے ہیں، ہمیں انگریزوں کے ساتھ دوستی کا راستہ اپنانا چاہیے، ان سے دوستی کرنی چاہیے، اور جدید تعلیم کو زیادہ سے زیادہ اور جلیم ہمیں حاصل کرنا چاہیے، تبھی ہم جا کر اس قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں اگر دوسری قوم کے برابر کھڑا ہونا ہے تو سائنسی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، جغرافیائی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اور جدید نظریات، تعلیمی نظریات کو اپنانے ہوں گے۔ اس تحریک میں سر سید کے جو رفقا تھے، جنہوں نے ان کو پورا تعاون کیا اور مدد کی، ان میں مولانا الطاف حسین حالی،
محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی جیسے رفقا ملے۔ اب اس تحریک کو ہم علی گڑھ تحریک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس تحریک کا جو مرکز تھا وہ علی گڑھ تھا، اس لیے اس تحریک کو علی گڑھ تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کلیئر ہو جانا چاہیے، ہمارے ذہن میں یہ بات پوری طریقے سے پانی کی طرح صاف و شفاف ہو جانی چاہیے کہ علی گڑھ تحریک جو پیدا ہوئی وہ 1857 کے غدر کا نتیجہ تھی۔ اس قوم نے مسلمانوں پر جو ظلم کیے، اس قوم جو جدید تعلیم حاصل کرنے کو کفر سمجھتی تھی، سر سید نے جب یہ دیکھا تو اس قوم کو گڑھے سے نکالنے کی کوشش کی اور وہ اپنی اس مہم میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔ سر سید کی فکری بنیادیں حسب ذیل ہے۔ جو سر سید تحریک کی جو فکری بنیادیں تھیں وہ اس طریقے سے ہیں: معادیت اور ترقی۔ علی گڑھ تحریک کی پہلی فکری بنیاد معادیت اور ترقی تھی۔ سر سید نے مسلمان قوم کے زوال اور 1857 کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ آپ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اگر عزت اور اقتدار کا کوئی راستہ ہے تو وہ مادی خوشحالی ہے، اور مادی خوشحالی مغربی علوم و فنون کے حصول اور وقت کے دھارے کے ساتھ چلنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے اس کی کوشش کی کہ انگریزوں کے ذہن سے مسلمانوں کے خلاف بغض و کینہ جو بھرا ہوا ہے، ایسے جذبات کو دور کریں، مسلمانوں کے دامن پر پڑے ہوئے بغاوت کے داغوں کو ہلکا کر کے پیش کرے۔ اسباب بغاوت ہند اور سرکشی بجنور اس سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ان کی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ انگریز اس بغاوت کا جو مانتے تھے کہ یہ بغاوت شروع کرنے والے کون ہیں، وہ مسلمانوں کو مانتے تھے، اور اس بغاوت کا اصل ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے انہوں نے طرح طرح کے ظلم مسلمانوں پر کیے۔ تو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے اس چیز پر زور دیا کہ مسلمانوں کے دامن پر جو بغاوت کے داغ لگے ہوئے ہیں ان کو ہلکے کیے جائے، اور مسلمانوں کو لے کر انگریزوں کا جو نظریہ تھا اس کو صاف کیا جائے۔ اقلیت۔ علی گڑھ تحریک کی دوسری فکری بنیاد اقلیت تھی۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ مذہبی امور میں عقلی اور استدلالی انداز نظر ضروری ہے۔ آنکھ بند کر کے کسی عقیدے کی حمایت یا تقلید زمانے کے مزاج سے مطابق نہیں رکھتی۔ اسی تصور اقلیت کے تحت سر سید نے اردو شعر و ادب کو نئی شیرازہ بندی اور نیچر سے قریب ہونے کا مطالبہ کیا، اور ایک طرح سے جذبہ کے بجائے عقل پر شعر و ادب کی بنیاد رکھنی چاہیے، اور اس طرح حیت کے مقابلے میں موضوع جذباتیت کی جگہ عقلیت اور افادیت اور غزل کے بجائے نظموں کی ہمت افزائی کی۔ تو انہوں نے اس چیز پر زور دیا کہ ہمیں ہر چیز کو جذبے کی بجائے عقل پر اس کو پرکھے، جب تک وہ عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اترے اس کو نہیں اپنائے، سائنسی نقطہ نظر سے اس کو دیکھے، سائنسی کی کسوٹی پر اس کو پوری طریقے سے پرکھے، اور پرکھنے کے بعد ہی اسے ہم اپنی عملی زندگی میں لے کر آئے۔ انہوں نے غزل کے بجائے نظموں کی ہمت افزائی کی، کیونکہ نظموں کے اندر ہم تسلسل کے ساتھ اور مسلسل اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ غزل میں شاعر کو ایک ہی شعر کے اندر اپنی پوری بات کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور جو شروع کا شعر ہوتا ہے اس کا اگلے شعر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن نظموں میں یہ سلسلہ برقرار ہوتا ہے، بات میں بات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور موضوع جذباتیت کی جگہ عقلیت پر انہوں نے زور دیا۔ اجتماعیت۔ اس تحریک کی تیسری بنیادی فکر تصور اجتماعیت تھی۔ سر سید احمد خان اجتماعیت کا بڑا
غور و فکر رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ انفرادی کوششوں یا کسی فرد کے لیے کسی سعی کا زمانہ نہیں، بلکہ ایک قومی اور ملی شعور پیدا کرنے کا وقت ہے جس کے لیے پوری قوم کو متحرک ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اظہار رائے کی آزادی اور رسم و رواج کو تبدیل کرتے رہنا اور ان کو ترقی دینا بڑا ضروری سمجھا۔ اجتماعیت پر انہوں نے زور دیا کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا۔ ہم جب ایک ساتھ رہیں گے اور ہمارے اندر یونٹی ہوگی تو ہم ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ نیچرل جو چیزیں ہیں ان کی طرف انہوں نے ہمیں متوجہ کیا۔ سر سید کے فکر کی چوتھی بنیادی ان کی نیچریت، ادب و تہذیب کا اصول قدرت کے مطابق ہونا اور مبالغے اور جذباتیت کی جگہ حقیقت اور اصلیت کو پیش نظر رکھنا کہا جا سکتا ہے۔ یہ فکر ان کے تمام اقوال و اعمال میں جاری و ساری نظر آتی ہے۔ تو ہمیں انہوں نے حقیقت نگاری پر زور دیا، اصلیت کو اپنانے کی بات کہی۔ تو ان تحریک سے جو فکری بنیادیں نکل کے سامنے آئی اس میں ہم نے پڑھا معادیت اور ترقی ہے، اقلیت ہے، اجتماعیت ہے اور نیچریت ہے۔ ان چیزوں کو اپنانے کی سر سید نے پرجور کوشش کی، مسلم قوم کو بیدار کیا، جدید تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب کیا، ان کو متوجہ کیا کہ جب تک ہم جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہم اس قوم کا سامنا نہیں کر سکتے، اور دوسری قوم کے ساتھ اگر ہمیں برابر کھڑا ہونا ہے تو ہمیں جدید تعلیم کو حاصل کرنا ہی ہوگا۔ تو آج ہمارے ای کنٹینٹ میں ہم نے جو بات آپ کو بتائی اس میں سر سید تحریک کا جو پس منظر ہم نے پیش کیا کہ کس وجہ سے اس کو شروع کیا گیا، اس کو شروع کرنے والے کون تھے، اس کا مرکز کہاں تھا۔ اب ہم اگلا جو ای کنٹینٹ بنائیں گے اس میں سر سید احمد خاں کے کارنامے پر اظہار خیال کریں گے۔ آپ ان ای کنٹینٹس کو یوٹیوب پر جا کر دیکھیں، اپنے سلیبس کو پورا کریں، مکمل کریں۔ اگر آپ یہ کنٹینٹ نہیں دیکھتے تو ان یہ کنٹینٹس کو بنانا بے معنی ہوگا۔ اس کا مقصد تب ہی پورا ہوگا جب آپ یوٹیوب پر جا کر ان یہ کنٹینٹس کو دیکھیں گے اور ان سے فیض یاب ہوں گے۔ شکریہ۔